أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج 16 تراویحیں مکمل ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آج کی 20 رکعتوں میں رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم نے 19 رکوع کی تلاوت سماعت کی ہے۔ 20ویں پارے کے 13 رکوع اور 21ویں پارے کے 6 رکوع ابتدائی سورہ قصص سے شروع ہوا ہمارا درس، پھر اس کے بعد سورہ عنکبوت اور پھر سورہ روم کے 3 رکوع تک ہم نے سماعت کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیتوں کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ سورہ قصص یہ مکی صورت ہے، اس میں 88 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوا، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، کہ ہم آپ پر سچی خبر حضرت موسیٰ اور فرعون کی پڑھ کر سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے لقوم یؤمنون جو ایمان والے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس نے اپنے زمین کو اور زمین میں رہنے والوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا۔ یستضعف طائفۃ منہم، کہ ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا۔ وَيُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ، اور ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا۔ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا، پھر اس خواب کی تعبیر جب اس نے کاہنوں سے پوچھی تو کاہنوں نے کہا کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بنی اسرائیل سے ہوگا اور وہ تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے یہ حکم جاری کیا کہ جتنے بھی بنی اسرائیل کے یہاں بچے پیدا ہوں انہیں ذبح کر دو، لڑکیاں ہوں تو انہیں چھوڑ دو، لڑکوں کو ذبح کر دو۔ یہ حکم کافی عرصے تک چلتا رہا۔ اب پھر اس کے مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کو تو مروا دے گا تو ہمارے گھر کے کام کون کرے گا؟ ہم نے تو انہیں غلام بنایا ہوا ہے، نوکر بنایا ہوا ہے، اس حکم میں تھوڑی ترمیم کر دے۔ پھر اس نے یہ حکم جاری کیا کہ 1 سال جو بچے پیدا ہوں گے ان میں سے کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور جو اگلے سال پیدا ہوں گے بعد والے سال میں ان میں سے لڑکوں کو پھر ختم کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی قوم بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت فرمائی، وہ بھی اس سال میں کہ جس سال میں یہ حکم تھا کہ بچوں کو مار ڈالو، جس سال فرعون کا یہ حکم تھا کہ اس سال جتنے بھی بچے لڑکے پیدا ہوں گے انہیں قتل کر دیا جائے گا، مگر میرے رب کے حکم اور میرے رب کے فیصلے کے آگے کس کا حکم چل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس سال پیدا فرماتا کہ جس سال حکم ہے کہ آج اس سال زندہ چھوڑ دو، مگر میرے رب نے بتا دیا جسے رب رکھے اسے کوئی نہ چکھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ کی والدہ بڑی فکر میں تھی کہ کہیں کوئی بھی فرعونی خاتون یا فرعونی مرد کو پتہ نہ چل جائے کہ میرے یہاں ولادت ہونے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دکھنے میں حاملہ نہ لگتی تھی۔ جب حمل کا وقت قریب ہوا تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اشارے ملے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف یہ الہام کیا کہ اسے دودھ پلاؤ۔ جب آپ کے یہاں ولادت ہوئی تو آپ نے ایک صندوق پیٹی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر وہ صندوق چلتے چلتے فرعون کے محل کے سامنے آ گیا۔
وہی بات ہے نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ فرعون نے اپنے تیراکیوں سے کہا کہ وہ ڈبہ کیا ہے، وہ صندوق کس چیز کا ہے، ذرا اس کو لے کر آؤ۔ تیراکی وہاں جاتے ہیں اور اس صندوق کو لے کر آ جاتے ہیں۔ جب فرعون اور ان کی زوجہ حضرت آسیہ جو کہ ایمان لے آئی تھیں اور جنت میں میرے محبوب کی زوجہ بنیں گی، ان کا وہاں نکاح ہوگا، تو جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو دل میں پیار اٹھ پیدا۔ فرعون نے کہا اسے قتل کر دو، لگتا ہے یہی وہ بچہ ہے، اس سال بچ کیسے گیا؟ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر بچپنے کے عالم میں وہ کشش، وہ سکون، تسکین تھا کہ فرعون اپنا حکم واپس لینے پر مجبور ہو گیا۔ جیسے ہی فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں جھانک کر دیکھا، چھوٹے سے تھے، 1 ہفتے کے بھی نہ ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ڈاڑھی پکڑ کر زور سے چانٹا رسید کر دیا۔ وہ ہل گیا کہ اتنا سا بچہ ہے اور ڈاڑھی پکڑ کر چانٹا مارتا ہے، ہو نہ ہو یہی بچہ ہے جو میری حکومت کو گرائے گا، لہذا اسے قتل کر دو۔ تو حضرت آسیہ نے بڑا ہی زور لگایا اور کہا ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ پھر وہ اس بات پر راضی ہو گیا، اب دشمن کے گھر میں نبی کی پرورش ہو رہی ہے۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہوتا ہے کہ انسان کیا کرنا چاہتا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا نہیں سوچتا، مگر ہوتا وہی ہے جو میرے رب کا حکم ہوتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دائیوں کا بندوبست کیا کہ کسی طرح ان کو دودھ پلایا جائے۔ آپ اپنی والدہ سے ملنے کے لیے بڑے بے تاب تھے، بڑے روتے تھے، تو یہ اعلان ہو گیا کہ جو اس کو دودھ پلائے گا بادشاہ کی طرف سے انعام ملے گا۔ آپ کی کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن یا پھر آپ کی خالہ اس اعلان جہاں ہو رہا تھا اس مجمع میں موجود تھی اور خبر آ کر دیتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ موسیٰ علیہ السلام تو جو ہے وہ فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ وہ بڑی فکر مند ہوئی کہ اب کیا ہوگا، میرے بچے کو فرعون مار ڈالے گا، مگر یہ اعلان بھی بتا دیا کہ دودھ پلانے کے لیے کہا گیا ہے۔ بہت سی دائیوں نے آ کر انعام کے چکر میں لائن میں لگ گئیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کے دودھ کو منہ نہ لگایا۔ جب آپ کی والدہ تک خبر گئی تو آپ کی والدہ آئیں، جیسے ہی سینے میں سے لیا آپ کو تو آپ کا رونا بند ہو گیا۔ پھر اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی پرورش فرعون کے دربار میں ہی کی۔ اب حکم جاری ہو یا نہ ہو، فرعون کے دربار میں آ کر کون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ لگا سکتا تھا؟ اور وہ حکم بھی چل رہا تھا کہ اس سال بچوں کو قتل کرنا ہے، اس سال بچوں کو زندہ چھوڑنا ہے۔ یہ وقت چلتا رہا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوت کو پہنچے، وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ، جسمانی اعتدال آ گیا، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے انہیں حکم اور علم کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلاح دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس محل سے باہر نکلے تو دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا فرعونیوں میں سے تھا۔ فرعونی بنی اسرائیل کو مار رہا تھا۔ اس نے آواز دی فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اس نے آواز دی مدد کے لیے کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، علی الذی من عدوی، اس کے مقابلے میں جو دشمن ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اور ان کا۔ فوقدہ موسیٰ فقضى علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے اسے ہٹانے کے لیے، ان کی لڑائی ختم کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے جیسے ہی کیا تو وہ نبوت والا ہاتھ تھا، وہ معجزے والا ہاتھ تھا کہ جب وہ جیب میں جاتا، گریبان میں داخل ہوتا، باہر آ جاتا تو سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا۔ وہ ہاتھ جب اس دشمن کو لگا فقضى علیہ، اس کا کام ہو گیا، وہ مر گیا۔ قال هذا من عمل الشیطان، آپ نے فرمایا یہ تو شیطان نے میرے سے کیا کام کروا دیا، شیطان کا کام ہے یہ، من عمل الشیطان، یہ کام شیطان کی طرف سے ہے، انہ عدو مضل مبین۔ پھر آپ نے بہت اللہ کے حضور گریہ ازاری کی، انی ظلمت نفسی، آپ نے فرمایا کہ بے شک میں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے، فاغفر لی فغفر لہ، مولا مجھے معاف کر دے، تو معافی کو پسند فرمانے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا دن ہوا، اتفاق سے وہی آدمی کسی اور فرعونی سے لڑ رہا تھا، پھر اس نے مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اس بنی اسرائیلی نوجوان کے پاس گئے سمجھانے کے لیے کہ روزانہ لڑتا رہتا ہے،
اور جگہ بھی تجھے یہی ملتی ہے، مجھے ہی پکارتا ہے مدد کے لیے، سمجھانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھے تو وہ کل کا منظر دیکھ چکا تھا، اس نے کہہ دیا، وہ کہنے لگا قال یا موسیٰ، اے موسیٰ، اترید ان تقتلنی، کیا آپ مجھے بھی مارنا چاہتے ہیں، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کل اس آدمی کو مار دیا تھا، ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، آپ تو یہی چاہتے ہیں کہ زمین میں زبردستی کرنے والے بن جائیں، وما ترید ان تکون من المصلحین، آپ اصلاح کرنے والے نہیں لگتے۔ حالانکہ اس آدمی کے قاتل کا کسی کو پتہ بھی نہ تھا کہ کس نے مارا، کیا ہوا۔ اب یہ بات پھیل گئی، فرعون کے دربار میں پہنچ گئی، وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی، اس دربار میں یہ حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو لے آؤ۔ تو وہاں پر ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چاہنے والا بیٹھا تھا، وہ شہر کے اندر سے بھاگا بھاگا دورہ آیا، کہنے لگا قال یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، فرعون کے دربار میں آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو قتل کر دے، فخرج انی لک من الناصحین، آپ شہر سے نکل جائیے کیونکہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ فخرج منها خائفا یترقب، آپ شہر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ایک سم چلنے لگتے ہیں، تلقاء مدین، اور مدین کا رخ کر لیتے ہیں۔ قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل، اور پھر دعا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں قریب ہے کہ میرا رب مجھے کوئی راہ دکھا دے۔ ولما ورد ماء مدین، جب آپ مدین کے پانی کے اس کنویں کے پاس آئے، وجد علیہ امتا من الناس یسقون، تو وہاں پر لوگوں کا ہجوم پایا، دیکھا کہ وہ اپنے چوپائیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور برتن بھر رہے ہیں۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، دور دو خاتون کو پردے میں دیکھا کہ وہ مردوں کی بھیڑ میں داخل نہیں ہونا چاہتی اور اپنی بکریوں کو پانی پلانا بھی چاہتی ہیں۔ قال ما خطبکما، آپ نے جا کر ان سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے، یہاں کیوں کھڑی ہو، اتنے مرد ہیں، تم پردے دار عورت ہو، عزت والی ہو۔ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، وہ بولی ہم پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ سارے لوگ چلے نہ جائیں اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر، وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد بہت بزرگ ہیں اور عزت والے ہیں۔ فسقا لہما ثم تولی الی الظل، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کی بکریوں کو پانی پلایا اور پھر ان بکریوں کو سائے کی طرف لے کر آئے۔ فقال ربی، اور عرض کی اے میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بے شک اس میں خیر و برکت، بے شک میں اس خیر و برکت کا محتاج ہوں، تو ہی میری طرف کوئی نظر فرما دے۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، وہ دونوں اپنے گھر جاتی ہیں۔ قالت ان ابی، کہنے لگی اے والد، یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ کو ایک امانت دار خادم کی ضرورت ہے، تو ہم آپ کے لیے ایک خبر لے کر آئے ہیں کہ اجر ما سقیت لنا، جو آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو پانی پلایا ہے، ہم اس پر آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ اپنے والد سے کہنے لگی کہ ہم انہیں اجرت پہ رکھ لیتے ہیں۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، پھر لڑکیوں کے پاس آئے اور انہیں پورا قصہ سنایا۔ قال لا تخف، انہوں نے کہا آپ خوف نہ کریں، نجوت من القوم الظالمین، آپ نے ظلم کرنے والے لوگوں سے نجات پائی ہے۔ قالت احداہما یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا ابا جان آپ انہیں اجرت پر رکھ لے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہترین آدمی جسے آپ اجرت پر رکھیں جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو، اس سے بہتر نہ ملے گا۔ پھر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجرت پر رکھ لیا اور یہ 10 سال کا عرصہ پایا، کہا 10 سال میرے یہاں خدمت کرو پھر تم آزاد ہو۔ 10 سال کے بعد ان کے والد نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اپنی بیٹی سے آپ کا نکاح کروانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کیا، آپ کا نکاح ہو گیا۔ آپ اپنی اس مدت کو پورا کرنے کے بعد چل دیے اور کہنے لگے ذالک بینی و بینک، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی ہے، ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، میں ان دونوں میں سے جو میعاد پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ کریں، یعنی مزید رکنے کا مت کہیے گا۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے قول پر نگہبان ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ اپنی زوجہ کو لے کر چلتے ہیں۔ اس وقت آپ کی زوجہ حاملہ تھی۔ پھر جیسے ہی آپ جنگل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی زوجہ کو حمل کا جو درد ہوتا ہے، درد ذہ، وہ ہونے لگا۔ آپ تنہا تھے،
تو آپ نے اپنی زوجہ سے کہا، قال لأہلہ، آپ نے اپنی زوجہ سے کہا، امکثوا، تم یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے دور آگ جلتے ہوئے دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید کہ میں تمہارے پاس وہاں سے کچھ خبر لے آؤں، او جذوۃ من النار، یا آگ کی کوئی چنگاری، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس آگ کے ذریعے سے اپنے جسم کو گرم کر دو۔ فلما اتاها نودی من شاطئ الواد الایمن، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی جو جگہ تھی جہاں آگ کا شعلہ بلند ہو رہا تھا وہاں پہنچے تو نو دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی گئی، ندا دی گئی، شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، اس وادی کے درمیان کے داہنے حصے سے، اور وہ وادی بڑی ہی برکت والی، اور اس وادی میں ایک درخت بہت ہی متبرک، اس میں سے ایک درخت میں سے آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں ہی تیرا رب ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ آپ درخت کی اس پکار کو، درخت میں سے آئی ہوئی آواز کو سن کر تھوڑے سے گھبرا گئے کہ اچانک آواز آ جانا، تنہا ہو، جنگل میں سے آواز آ جائے، اور وہ کوہ طور کا پہاڑ کا حصہ تھا۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، پھر آپ کو معجزات دیے گئے، آپ سے فرمایا گیا کہ آپ اپنا جو ہاتھ میں عصا ہے اس کو ڈالیے۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو رکھا، كَأَنَّهَا جان، وہ بہت بڑا سانپ اور اژدہے کی شکل اختیار کر گیا۔ وَلَّا مُدْبِرًا، جیسے ہی آپ نے سانپ کو دیکھا آپ فوراً پیچھے ہو گئے۔ اچانک لکڑی سانپ بن جائے، ہم بھی چل رہے ہوں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہو ہم نے کوئی چیز پکڑی ہو، اور اس کے اندر سے کوئی مزی تکلیف دہ جانور یا پرندہ یا کوئی کیڑا نکل آئے، ہم بھی فوراً گھبرا جائیں گے ایک سیکنڈ کے لیے۔ وَلَّا مُدْبِرًا، آپ اس سانپ کو دیکھ کر فوراً پیچھے ہٹے۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، آپ نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، ندا آئی، اے موسیٰ سامنے آئیے، خوف نہ کیجیے، انک من الآمنین، بے شک آپ امن والوں میں سے ہیں۔ پھر آپ کو دوسرا معجزہ دیا گیا، اسلک یدک فی جیبک، کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیں، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ سفید چمکتا ہوا بے عیب روشن دان ہوگا۔ وَدْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، آپ اپنے بازو اپنے سینے سے ملائیں خوف دور ہونے کے لیے۔ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، یہ دو مضبوط دلیلیں ہیں اور رب کی طرف سے آپ کو عطا کیے گئے معجزے ہیں جو فرعون اور اس کی قوم کے مقابلے میں آپ کو کام آئیں گے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان ہے۔ پھر آپ نے اپنے رب العالمین سے عرض کی، مولا اس شہر میں تو مجھ سے ایک جان کا قتل ہو گیا، لوگ میری بات نہ مانیں گے، اس لیے وَأَخِي ہارون، تو میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دے، وہ مجھ سے زیادہ فصیح گفتگو کر سکتا ہے، لہذا وہ میری تصدیق کرے گا تو لوگ مجھے مانیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں، اسے سمجھاتے ہیں، کہنے لگا کہ تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو ساری کائنات کا مالک ہے، کہاں ہے تمہارا خدا؟ تو وہ اتنا نادان اور جاہل تھا، تو اس کو سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشارتاً کہہ دیا کہ میرے رب کی رحمت ہر جگہ موجود ہے، مگر وہ بلندیوں پر ہے۔ اشارہ اس انداز میں کیا تو وہ یہ سمجھا کہ آسمان پر ہے۔ اس نے اپنے درباریوں میں سے حامان سے کہا، وقال فرعون بولا، یا ایھا الملأ، اے درباریو، ما علمت لکم من الہ غیری، کیا تم میرے علاوہ کسی کو معبود سمجھتے ہو؟ فاوقد لی یا حامان، اے حامان تو میرے لیے سیری بنا، علی التین، جو اینٹوں سے آگ سے پکی ہوئی ہو، فاجعل لی صرحا لی اطلع الی الہ موسیٰ، کہ میں اس سیری کے ذریعے اس اونچی عمارت پر چڑھوں تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھ سکوں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، مجھے تو یہ جھوٹا لگتا ہے، لہذا تو جلدی سے میرے لیے ایک محل بنا۔ اس نے یہ بات مذاقاً کہی اور پھر اس کے بعد یہ تکبر کرتا رہا، اپنی زندگی میں مست ہوتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ بالآخر اس نے جب نبی کی توہین کری،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل دکھایا، بنی اسرائیلیوں پر ظلم کی حد پار کر دی، تو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیلیوں کے آنکھوں کے سامنے فرعون اور اس کے سارے درباریوں کو جو ہے وہ پانی کے اندر غرق کر دیا۔ اور وہ واقعہ بھی بڑا ہی دلچسپ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے حکم دیا کہ رات کے حصے میں نکلیے، فرعون کو پتہ چل گیا، فرعون اپنے درباریوں اور اپنے حواریوں کے ساتھ فوراً آپ کے ساتھ ہو لیا، پیچھے پیچھے آنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر آگے جا رہا ہے، فرعون اپنا لشکر لے کر پیچھے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو پانی میں رکھو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی میں ڈالا تو راستہ بن گیا، سارے بنی اسرائیل وہاں سے نکل گئے۔ پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا، اس نے کہا راستہ بن چکا ہے اتنے بڑے سمندر میں، چلو ہم بھی چل پڑتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر وہاں سے کنارے سے باہر نکلا، رب کے حکم کے مطابق عصا واپس ہٹایا گیا تو وہ سمندر جو تھا وہ واپس آپس میں مل گیا، سارے فرعونی وہاں پر غرق ہو گئے۔ مگر وہاں پر ایک بدبخت انسان تھا، بڑا ہی پیسے والا تھا، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا، قارون اس کا نام تھا۔ اور قارون بڑا ہی پیسے والا تھا، جس شہر میں آپ گئے وہاں پر قارون کی حکومت تھی، اور اس کے خزانے کا عالم یہ تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں، یوں سمجھ لیجئے خزانوں کی جو جہاں اس نے پیسے یا سونا جواہرات رکھے ہوئے تھے، جس گوڈاؤن میں یا جس گودام کے اندر یا جس جگہ پر، اس جگہ کے تالوں کی چابیاں اونٹ پر سواری کے طور پر سوار کی جاتی تھی، اتنا اس کے پاس پیسہ تھا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ بہت پوری دنیا کا امیر ترین آدمی، اب بھی اس کا نام امیر ترین آدمیوں میں شامل ہوتا ہے۔ جب ایمان والے اس کے اس ٹھاٹ کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے ہائے کتنا پیسہ ہے اس کے پاس، اس کے تو مزے ہیں۔ مگر اس وقت بھی کچھ نیک لوگ تھے جو کہتے تھے کہ اس کے پیسے کو دیکھ کر تم اتراؤ مت۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ، ان میں سے جنہیں اللہ نے علم دیا تھا وہ کہنے لگے تمہیں افسوس ہو، کیا دنیا کے پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہو، ثواب اللہ خیر، اللہ تبارک و تعالی کا ثواب بہت اچھا ہے، لمن آمن وعمل صالحا، اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ نعمت انہیں ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم کسی کو پیسے والے کو دیکھتے ہیں نا تو ہماری لاٹ ٹپک جاتی ہے، منہ میں پانی آ جاتا ہے، یار اس کے تو مزے ہیں، اے سی میں سوتا ہے، اے سی میں اٹھتا ہے، گاڑی میں جاتا ہے، گاڑی میں آتا ہے۔ نہ نہ نہ، اے سیاں، گاڑیاں، بڑی بڑے پجارو، لینڈ کروزر، اس کا حساب بھی دینا ہے بھائی۔ ہم بہت اچھے ہیں، ہم خرب پتی ہیں، عرب بھی نہیں خرب پتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سکون کی نعمت دی ہے۔ جتنا بڑا پیسے والا ہے نا، جو 2 نمبر آدمی ہے، آپ اسے جا کر پوچھیں کہ تجھے سکون ملتا ہے، وہ کہے گا بھائی کس بازار میں ملتا ہے مجھے بتاؤ، میں جا کر خرید لوں۔ وہ سکون پیسوں سے حاصل کرنا چاہتا ہے، حالانکہ سکون پیسوں سے نہیں ملتا ہے۔ سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ انعام ہے جو انسان کو بستروں پر نہیں، رب تعالیٰ کے حضور سجدے میں گرنے سے مل جاتا ہے۔ مالدار کے ہم خلاف نہیں ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، جو سیدنا عثمان غنی بھی مالدار تھے، اپنے مال کے ذریعے سے کئی مرتبہ غیب بتانے والے امام الانبیاء کی زبان مبارک سے جنت کا مزہ پایا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر امیر ترین صحابیوں میں شامل ہوتے ہیں کہ جب آپ ایمان جس وقت لائے اس کے پاس آپ کے پاس 40,000 درہم اور دینار موجود تھے۔ اس وقت کے آپ اندازہ لگائیے، سونے کے سکے 40,000 تھے، مگر آپ نے ایک بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کیا، سب اللہ کی راہ میں دین پر لٹا دیا، حضور پر خرچ کر دیا۔ تو مجھے بتائیے، مال کے ذریعے سے انسان جنت حاصل کر سکتا ہے، مگر اس مال سے بچنا چاہیے جو قارون جیسا مال نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے پاس اپنے بندے بھیجے اور کہا کہ اس مال کا زکوٰۃ نکالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 2.5 نہیں 25% زکوٰۃ تھی۔ اگر ₹1,00,000 ہیں تو ہمارے یہاں ₹1,00,000 میں 2,500 نکالنے پڑتے ہیں، ان کے پاس اگر 1,00,000 ہوں تو 25,000 زکوٰۃ دینی پڑتی تھی۔ اس نے حساب کتاب کیا، اتنی بڑی اماؤنٹ بن رہی تھی،
اس نے انکار کر دیا، کہا میں نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اس نادان کو یہ معلوم نہ تھا کہ قارون کو جو مال ملا ہے وہ بھی حضرت موسیٰ کی دعا کی برکت سے ملا تھا، مگر وہ مال کا اتنا حریص ہوا، اتنا لالچی ہوا کہ اب مال کی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتا ہے، اور پھر وہ بالآخر نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ تو اس کے پاس کوئی ایسا گروہ نہ تھا جو اللہ کی گرفت سے اسے بچاتا یا اس کی مدد کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ اور نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا۔ تو کبھی کبھی مال، اولاد، بیویاں، بچے، یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، بظاہر جنہیں ہم نعمت سمجھتے ہیں، یہ ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ 90 پارے کے اندر قرآن فرماتا ہے جان لو مسلمانوں، انما اموالکم تمہارا مال اور تمہاری اولادیں فتنہ تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ وہ آزمائش کب ہیں؟ کہ یہ مال، یہ دوستیاں، یہ پیسے، یہ اولاد، یہ زوجہ، یہ بیویاں، یہ گھر والے دین کے آڑے نہ آئیں تو یقیناً نعمت ہے، اور اسی مال کی وجہ سے مسجد آنے کی توفیق نہ ملے، اسی مال کی وجہ سے، اسی اولاد کی وجہ سے، اسی بیویوں اور گھروں کی آرام دہ زندگی کی وجہ سے انسان نماز سے دور ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب یہ نعمت نہیں، زحمت بن چکی ہے۔ حالانکہ قرآن ایک موقع پر فرماتا ہے کہ یہ اولاد نعمت ہے، اگر دیندار ہو، مال بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، اچھی بیوی کا مل جانا بھی نعمت ہے، مگر یہ نعمت زحمت کب بنتی ہے؟ جب یہ ہمیں دین سے دور کر دیتی ہے۔ لہذا انسان اتنا کمائے کہ جتنی کمائی کے بعد اسے مسجدوں کی صف میں آ کر سکون ملے، ورنہ آپ دیکھیے سیٹھوں کو سب ایسے نہیں ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، غریبوں میں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، مسجد میں آنے کا وقت نہیں ملتا ہے۔ ایک بھائی مجھے بتا رہے تھے کہیں وہ گئے ہوں گے تو کہا نماز تراویح میں مسجد کی تیسرے فلور تک نماز فل تھی۔ میں نے کہا کہ اتنی نمازی شوق ہے؟ جی علاقے میں کہیں کہیں ہوتا ہے، اور ہمارے علاقے کا حال آپ کے سامنے ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعام ہوتا ہے کہ کون میرا اپنا ہے اور کون بیگانہ ہے۔ رب تعالیٰ ہر کسی کو اپنے گھر کی دعوت نہیں دیتا ہے، یاد رکھیے گا، اور نہ اپنے گھر پر بلاتا ہے۔ جسے پسند کرتا ہے نا وہی آ سکتا ہے۔ کوئی اتنا دور سے 3 کلومیٹر دور سے سفر کر کے نماز تراویح میں یہاں پر آتے ہیں، کوئی 6-7 کلومیٹر دور کر کے سفر کر کے آ رہے ہیں، اور کوئی برابر میں رہتے ہیں مگر مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے، تراویح چھوڑ دیتے ہیں، جماعت ترک کر دیتے ہیں، نمازیں رمضان المبارک میں چھوڑ دیتے ہیں، پوری رات کرکٹ کھیل کر نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ یہ مقدر کے سودے ہوتے ہیں۔ جو مقدر کا سکندر ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں یہ نعمت دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم سب کو تا دم حیات قرآن سے، مسجد سے الفت اور محبت نصیب فرمائیں، اور رب العالمین ہر نعمت سے جو نعمت کا حق ہے اس نعمت کے حق کو ادا کرنے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائیں، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔